ناظرین، روز سوچ کے آتا ہوں کہ پروگرام کے اندر جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کروں گا، ساتھ میں کوئی سلوشن نکالوں گا۔ پتہ نہیں کتنے ہی سال گزر گئے مجھے دور طالب علمی سے کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے میں روز سوچا کرتا تھا یہ کروں وہ کروں، لیکن ایک فیکٹ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے سامنے، جو کوئی بھی میڈیا پر کہہ نہیں سکتا۔ دیکھیں، جتنی بھی میں نے تدبیریں ابھی تک لگائی ہیں، دنیاوی طور پہ تدبیروں کی بات کر رہا ہوں، سائنسی تدبیریں، سب کے نتیجے میں مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انڈیجنسلی بغیر بیساکھیوں کے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر پوٹینشل ہی نہیں ہے۔ برا نہ ماننا، کچھ لوگوں کو لگے گا میری باتیں تھوڑی تاریکی کی طرف یا پیسمزم کی طرف لے کے جا رہی، لیکن سلوشن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے، سلوشن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن صبر سے سننا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر میں ڈالرائزیشن جیسا یونیک سلوشن بتا چکا ہوں، لوگوں نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا، آج بیچارے خوار ہوئے پھر رہے ہیں۔ جس نے پلاٹ بھی لیا، پلاٹ کی قیمت بھی کم ہو گئی اور روپے کی قدر بھی گر گئی۔ اگر میری بات مان لی ہوتی اور پورے ملک نے اپنا سرمایہ یا تو تجارت و صنعت کے شعبے میں یا ڈالر میں یا گولڈ میں یا کسی ٹھوس اثاثے میں لگایا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہو رہا ہوتا معیشت کا جو ہو رہا ہے۔ آپ کی جو پلاٹ مینٹیلٹی ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ انسان کتنے بھی پلاٹ بنا لے آخر میں اس 6 فٹ کے پلاٹ میں ہی جائے گا۔ کسی کا شاید کچھ انچ لمبا ہوگا، کسی کا کچھ انچ کم، لیکن اسی پلاٹ میں جانا 6 فٹ کے پلاٹ میں۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں کا ذہن اتنا چلتا نہیں ہے، آپ سے پلاٹوں پہ یقین کر، منہ بہت چلاتے ہیں آپ، نیکی کی باتیں بہت کرتے ہیں، نیکوکاری کی باتیں بہت کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے آپ لوگوں کا سارا پتہ، پلیز مجھے نہیں بتاؤ، ٹھیک ہے، مجھے آپ لوگوں کا پتہ لگ گیا ہے۔ جتنی ٹھوکریں میں نے اس معاشرے میں کھائی ہیں اور جتنے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا رد و بدل کیا، آپ پورے ایکسپوز ہو گئے ہیں میرے سامنے۔ تو آپ نہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ایک نوول آئیڈیا آپ کو دیا تھا ڈالرائزیشن کا میں نے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں مانا، آج خوار ہوئے پھر۔ آج پھر آپ لوگوں کو اسی پس منظر میں بتاؤں گا کہ پاکستان کی معیشت کو جو درپیش مسائل ہیں، ان کی جو نوعیت ہے اور جس طرح کی ہماری عوام ہے، جیسی ہماری قوم ہے، جیسے ہمارے انٹیلیجنسیا ہیں، ہمارے ملک کے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا، انڈیجنسلی نہیں نکل سکتا، معاشی طور پہ نہیں نکل سکتا۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر اتنی لمبی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی ٹی وی آف کر کے سو جائیں اور میں بھی گھر چلا جاؤں؟ نہیں، اس کا حل ضرور ہے۔ حل یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے پھر غور سے دیکھا کہ ہر جانور جو ہے، میں نے ہر جانور کو دیکھا، میں نے کہا ہر جانور کے اندر کوئی خصوصیت ہے اور کچھ کمزوری بھی ہے۔ چڑیا ہوا میں اڑ سکتی ہے، میں نہیں اڑ سکتا، ہوا میں اڑ سکتی ہے، میں نہیں اڑ سکتا، لیکن بیچاری کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہ مجھ سے لڑائی میں مقابلہ نہیں کر سکتی، عقل میں مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ذہانت میں انسان کے شاید برابر نہیں آ سکتی، پر ہوا میں اڑ سکتی، پر انڈے دینے کے لیے اس کو زمین پہ آنا پڑے گا۔ نہیں، غلط ہے نا؟ اور پھر جب چوزے چھوٹے ہوں گے تو وہ اڑ نہیں پائیں گے، وہ ونریبل ہو جائیں گے، اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ پھر میں نے شیر کو دیکھا، میں نے کہا یار شیر کتنا مضبوط جانور ہے، یہ تو زمین پر رہتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی ننگا گھومتا ہے، اپنے لیے سوٹ بھی نہیں سلوا سکتا، غار میں رہتا ہے، گھر بھی نہیں بنا سکتا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، بات میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ لوگ غور سے سمجھو۔ اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ دیکھو شیر کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا نہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انگریزوں نے جو سوٹ بنایا ہے، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، یہ ماڈل بہت اچھا ہے، انسان کو دیکھنا ہے۔ ہاتھی ہے، دیکھو کتنا بڑا جانور ہے ہاتھی، کتنا بڑا جانور ہے ہاتھی، ہے نا، بھاری بھرکم جانور ہے، بھاری بھرکم جانور ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اس کے پیچھے کتے لگ جائیں تو کتے نہیں ہٹا سکتا، اسی لیے اردو کی کہاوت ہے نا کہ ہاتھی جنگل سے گزرتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں، کیونکہ کتے بھی نہیں ہٹا سکتا اپنے ارد گرد سے۔ پھر میں نے چونٹی کو دیکھا، لوگ مذاق سمجھتے ہیں اس چیز کو، میں نے چونٹی کو دیکھا، چھوٹی سی چونٹی، میں نے کہا یار یہ چونٹی ہے، اس پہ ہم برتری رکھتے ہوں گے، لیکن یقین کرو کچھ چیزوں میں وہ چونٹی بھی ہم سے زیادہ، کسی فیکٹر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنے سے کہیں زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ اور چونٹی اگر دیکھیں لڑ جائے تو یقین کریں پھر بندہ پریشان رہتا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ ہے کہاں۔ چونٹی کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو، چونٹی میں بھی دم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہے، کمزور نہیں ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اس میں اپنی خوبیاں، خامیاں بھی ہیں۔
اپنی خصوصیات ہیں, اپنی خامیاں بھی ہیں. شہد کی مکھی مبارک ہے, یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے کتنی ونریبل ہے, زندگی بھی اس کی اتنی لمبی نہیں, لیکن جو اپنے اندر سے شہد نکالتی ہے آپ دیکھو اس میں کتنی شفا ہے, انسان کے لیے شفا ہے, کتنی آسانیاں ہیں, کیسا میٹھا ہوتا ہے وہ, چھوٹے چھوٹے پھلوں کے اوپر, چھوٹے چھوٹے پھولوں کے اوپر بیٹھ کر, ہے نا, ان کا رس چوس کر کیسے شہد بناتی ہے, یہ اس کی خصوصیات ہے. اور میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ پاکستان کی خصوصیت اس کی معیشت ہو سکتا ہے اس کی خصوصیت کچھ اور ہو, وہ جو ہم جانچ نہیں پائے, وہ جو ہم سمجھ نہیں پائے, وہ جو ہم جانچ نہیں پائے, وہ جو ہم سمجھ نہیں پائے. ہماری خصوصیت ہماری معیشت نہیں ہے, ہماری خصوصیت کیا ہے؟ تو پھر کیا ہے ہماری خصوصیت؟ میں نے اس پر مطالعہ کیا. پاکستان کی خصوصیت اس کا محل وقوع ہے, اس کا لوکیشن, لوکیشن کا جو معاملہ پاکستان کا, یہ بہت بینیفیشل ہے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک کے معروف معیشت دان جناب فاروق سلیم صاحب, اور ان کے ساتھ میں بات کروں گا کچھ ان ابھرتے سوالوں کے بارے میں جو میرے جیسے یوتھ کے ذہن میں آتی ہے, کہہ سکتا ہوں. تو فاروق سلیم صاحب, میرے ذہن میں یہ سوال آیا کافی مرتبہ, کیونکہ میرا علم و تدریس سے تعلق ہے, کہیں میں پڑھتا ہوں کہیں پڑھاتا ہوں, لیکن آج کل تو صرف آپ سمجھیں کہ پڑھتا ہی رہتا ہوں, کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ یہ کاپی ہے اور یہ قلم ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کتاب کیوں نہیں بولا آپ نے؟ کہنے لگا اگر میں کتاب بولوں گا تو لوگ لکھنا شروع کر دیں گے کتاب. تو میں اس سے اخذ کر کے آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سر روز رات کو سونے سے پہلے نا, ہر پاکستانی, جیسے آپ کو پتہ ہے ہر پاکستانی کے دل میں ایک وزیر اعظم بسا ہوا ہے, اور ہر پاکستانی کی اگر خواہش پوچھی جائے تو 2 ہی خواہشات اس کے دل میں ہوتی ہیں, ایک یا میں دولہا بن جاؤں, دوسرا میں وزیر اعظم بن جاؤں, دونوں کے لیے شیروانی چاہیے ہوتی ہے. تو ہر پاکستانی کی طرح میں بھی رات کو سونے سے پہلے ملک کے تمام مسائل کو حل کرنے کے متعلق سوچتا ہوں, اور پھر دن میں جاگتا ہوں اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مسئلے کا حل نکل نہیں سکتا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساری معیشت کی کتابیں کھنگال لیں, ساری اقتصادیات پڑھ لی, آپ تو کتاب گھر میں ہی جا کے بیٹھ گئے. بات کچھ ایسی ہے کہ ان ساری کتابوں میں بھی پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کے معاشی معاملات کا حل نہیں ہے, ایسا میری سوچ کا کہنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ علی صاحب, شروع کیا ہے آپ نے, اور میں شروع میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن کرنا پڑے. کر لیں. دیکھیے, جو ہمارے معاشی مسائل ہیں, جو ہمارے معاشی سوالات ہیں, وہ آپ یقین جانیے ان کی بنیاد جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی پرابلمز نہیں ہیں, ان کی جڑ جو ہے وہ سیاسی ہے. سیاسی فیصلے جو کیے جاتے ہیں, جو ہماری فیصلہ ساز شخصیات کرتی ہیں, ان کے نتیجے میں آپ کے اور میرے اوپر معاشی بوجھ پڑتا ہے, اور پاکستان کی معیشت کو ایک بڑی قیمت چکانا پڑتی. تو پرابلم, اصل مسئلہ سیاسی ہے, معاشی نہیں. یقین جانیے 25 سال کے بعد میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پاکستان کے بارے میں. اچھا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نہیں, لیکن پہلی چیز تو آپ نے تسلیم کر لی نا. اس کے معنی یہ ہے کہ معیشت کے ساتھ تانے بانے مسئلے کے نہیں ملتے, مسئلے کے تانے بانے سیاسی ہیں, یہ آپ کا کہنا ہے نا. یہ تو آپ مان گئے نا, تو متفق ہو گئے میرے ساتھ ایک طرح سے آپ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی معاملات کو حل کر لیں تو معاشی پرابلم دور ہو جائے. ہاں, یہ اس چیز کے اوپر میں بھی آپ سے متفق ہوں. جی ہاں, چلیے یہاں پہ کنسنسس ہو گیا. ہاں, کنسنسس ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ فروری کی 28 تاریخ کو یاد کریں, سن 2022, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹیلی ویژن میں, آپ کو یاد ہے, آئے اور انہوں نے 10 روپے کی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کر دیا. جی جی. اب یہ خالصتاً پیورلی سیاسی فیصلہ تھا, اس کے پیچھے معاشی منطق کوئی نہیں تھی. ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ IMF سے معاہدہ کر چکی تھی کہ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں. تو انہوں نے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے, یا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یہ اعلان کر دیا. مجھے یاد ہے کہ اس مہینے پاکستان کے پاس $16 ارب کے ذخائر.
اس فیصلے کے نتیجے میں جو سیاسی فیصلہ تھا 1 مہینے کے اندر $4 ارب کا نقصان ہوا. اب مارچ کے مہینے میں آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے ریزرو نکال کے دیکھیں وہ 12 پہ پہنچ چکے تھے. $4 ارب کا نقصان اٹھایا کیونکہ ایک وزیر اعظم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا. آگے بڑھیں اکتوبر 2022. اب ایک نئی حکومت تھی, ایک نئے وزیر خزانہ تھے, اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ روپے کی قدر کو مصنوعی طور پہ ڈالر کے سامنے مضبوط رکھا جائے گا. سیاسی فیصلہ ہے, بالکل کوئی اس میں معاشی منطق نہیں ہے. اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں, آج ہم بیٹھے ہیں $4.5 ارب کے ذخائر. آپ سوچئے کتنی بڑی معاشی قیمت چکانی پڑی ایک سیاسی فیصلے کی. اب ایک اور سیاسی فیصلہ سامنے آ رہا ہے. حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ جی 800 سی سی سے کم کی گاڑیوں کے اوپر اور موٹر سائیکل کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ جب تک ہمارے خزانے میں پیسہ نہیں ہوگا ہم سبسڈی نہیں دیں گے. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, پیسے ہمارے پاس ہے نہیں. سیاسی فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یقین جانیے اس کا معاشی نقصان ہوگا. یہ لالی پاپ ہے, IMF کبھی اس پر متفق نہیں ہوگا, اور یہ معاملہ صرف لالی پاپ ہے. عید سے پہلے ذرا لالی پاپ دے دیا, عوام خوش ہو جائے. سر آپ بھی جانتے ہیں امپلیمنٹیبل نہیں ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے 23 کروڑ میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹڈ پاکستانی رہتے ہیں اس ملک کے اندر. لوکیشن کا بھی آپ نے ذکر کیا, ایک طرف ہمارے سینٹرل ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, مڈل ایسٹ ہے, ہم سینٹر میں ہیں. اگر ان علاقوں نے تجارت کرنی ہے, اگر سینٹرل ایشیا کی کوئی تجارت انڈیا سے ہونی ہے تو پاکستان کے تھرو ہو. اتنی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن, 23 کروڑ ٹیلنٹڈ پاکستانی یہاں رہتے ہیں. دنیا کا لارجسٹ آبپاشی کا نظام, the largest contiguous irrigation system in the world. تو پھر فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سیاسی فکر ہے. اچھا میری اس کے بارے میں مختلف میں ایک انپٹ آپ کو بیچ میں دینا چاہ رہا ہوں, ایک سٹیمولس دینا چاہ رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو نیشن ایز اے ہول, یہ دیکھیں میرا یہ فینومینا ہو سکتا ہے لوگ اسے بہت غلط سمجھیں, لیکن میرے خیال سے یہ ایک DNA پرابلم ہے. یہ 4 اقوام میں پائی جاتی ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور سری لنکا. irrespective of how many opportunities, economic resources, acumen, entrepreneurs are given to them, they will meet disaster and they are on self-destruct mode. یہ چاروں قومیں, لوگوں نے آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ بڑا لڑائی کی, بولا آپ نے سری لنکن بڑے شریف ہیں, ان کے بارے میں یہ بات کیوں کر دی؟ دیکھیں سر, سری لنکا تباہ ہوا نا آپ کے سامنے, نظروں کے سامنے, ایک پھلتی پھولتی معیشت. یہ DNA پرابلم ہے, ان 4 ممالک کے ساتھ ہے. یہ اگر کچھ بھی کر لیں یہ ترقی کبھی نہیں کریں گے, یہ ہمیشہ خوار ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب 100% اختلاف آپ کے ساتھ. اختلاف ہے, کریں پورا کا پورا اختلاف, جتنا کچھ آپ نے کریں سر, کاٹ دیں آپ اس کو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر پاکستانیوں کے پاس DNA کا کوئی ایشو تھا تو جیسے ہی پاکستانی ملک سے باہر نکلتا ہے, آپ یقین جانیے کہ 70s میں 80s میں امریکہ کے سارے ہسپتالوں میں پاکستانی ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. پاکستانی ڈاکٹرز اور پاکستانی انجینئرز امریکہ میں اتنی قدر کی جاتی تھی. تو اگر DNA کا ایشو تھا تو یہ پاکستانی ملک سے باہر جا کے اتنے قابل کیوں بن جاتے ہیں اگر یہ DNA کا ایشو ہے؟ دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پاکستانی ڈرائیور GT روڈ کے اوپر بیٹھتا ہے تو غلط موڑ کاٹے گا, غلط کار چلائے گا, ہر کام غلط کرے گا. آپ اسی ڈرائیور کو موٹر وے پہ بٹھا دیں, موٹر وے پہ اس کو گاڑی چلائیں, وہ اصولوں کا پابند بن جاتا ہے. لین چینج کرتا ہے تو اپنا انڈیکیٹر دیتا ہے, اپنا سگنل دیتا ہے, ہر قانون کی پابندی کرتا ہے موٹر وے کے اوپر. تو مطلب یہ ہے کہ DNA کا کوئی ایشو نہیں ہے, انوائرمنٹ کا ایشو ہے. پاکستانی باہر جاتا ہے تو قابل ترین بن جاتا ہے. نہیں, لیکن یہاں آپ نے ایک اور چیز ایکسیپٹ کر لی نا, یعنی پاکستانی ماحول نہیں بنا سکتا, یہ بات ہے. نہ انڈین ماحول بنا سکتا ہے, نہ سری لنکن ماحول نہیں بنا سکتا. یہ دیکھیں یہ DNA پرابلم ہے لیکن مختلف نوعیت کی ہے. جیسے پیپل آسک می, I tell them in many things people are good, but یہی میں آپ کے جو پروگرام کے آغاز میں بھی بات کر رہا تھا,
کہ دیر آر, اسے SWOT کہتے ہیں, اسٹرینتھس ویکنیسز اپرچونٹیز تھریٹس. بات یہ ہماری کچھ اسٹرینتھس ہیں جو کہ میں پورے اکنالج کرتا ہوں, لیکن ہماری جو ویکنیسز ہیں ان کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا. جس لیول کی ڈسکشن ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے اس کو ملک کی ایلیٹ اور انٹلیکچوئل مائنڈز ہی سمجھ پائیں گے, اور ظاہری بات ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب باتیں بھی ایسی کرتے ہیں جو کہ جو لوگ ورلڈلی ایچلونز آف پاور میں بیٹھے ہیں وہی ان کو بہتر انٹرپریٹ بھی کر پاتے ہیں, اور کافی دفعہ ان کا اثر بھی ہوتا ہے. ماضی میں ایک آدھی حکومت گرا بھی چکے ہیں یہ تنہا, لیکن جن کے ساتھ مل کے گرائی تھی حکومت وہ صحافی بیچارے زیر عتاب آ گئے. خیر, فاروق سلیم صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. بات یہ ہے فاروق سلیم صاحب کہ آپ کی باتیں بڑا وزن رکھتی ہیں. یہاں پر دیکھیں مجھے تھوڑا سا آپ نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وی آر ویک ان ایوری ایریا. I am saying we are weak in certain areas. We are strong in many others. The only thing is that we are forcing ourselves to show our weaknesses as our strengths. Like Pak Studies book ہے, it's full of nonsense. ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس یہ ہیں, اتنے جتنے دریا ان سے 3-4 بڑھا کے بول دیتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ لڑکی کی عمر ہمیشہ کم بتا دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ قومی عادت بن گئی ہے ہم لوگوں کی. تو غلط, جو ہمیں اسٹرینگس ہیں ان کو ہمیں میگنیفائی کرنا ہے, جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا قطعی کہ ہمارے ملک کے اندر ساری ویکنیسز ہیں. میں کہہ رہا ہوں کچھ ایریاز میں ویکنیسز ہیں اور کچھ ایریاز میں اسٹرینگس ہیں, جیسے آپ نے بیان کر دی. میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیڈرز, آپ کے لیڈرشپ آپ کی اسٹرینگس پر پلے کیوں نہیں کرتے, آپ کی ویکنیسز کو کیوں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. علی صاحب 35 سالوں سے زیادہ میں طالب علم ہوں اکنامکس. ایک کتاب کچھ عرصے پہلے آئی تھی جس کے اندر آپ جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے جواب سارے کے سارے انہوں نے بند کیے. اس کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل. ریاستیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں, شاید آپ نے دیکھی ہو یا آپ نے پڑھی ہو. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ امریکن ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے اور ایک سوسیولوجسٹ ہیں, دونوں نے مل کے کتاب لکھی. تو اب سوچئے اس میں اکنامکس بھی ہے, اس میں سوسیولوجی بھی ہے, اس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے. اور سادہ الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک کا مستقبل پریڈکٹ کرنا ہو کہ کیسا ہوگا تو آپ نے اس ملک کے لیڈران کے اندر 3 کوالٹیز دیکھنی. علی صاحب غور سے, صرف 3 کوالٹیز, سمپل ترین فارمولا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے ملک کے لیڈر, جس ملک کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں, کیا وہ لالچی ہیں, گریڈ کا ایلیمنٹ ہے ان کے اندر, نمبر 1. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے اندر سیلفشنس, خود غرضی کا ایلیمنٹ ہے کوئی. اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں نالج آف ہسٹری, تاریخ کا علم. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیڈر جو ہیں وہ سیلفش نہیں ہے, وہ خود غرض نہیں ہے, وہ لالچی نہیں ہے اور ان کے پاس تاریخ کا علم ہے, تو آپ کے ملک کا فیوچر بہت برائٹ ہے. نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹلی, وہ کہتے ہیں نا کہ تیاں نو سنانا, مطلب آپ نے بیٹی کو سنا کے بہو کو آپ نے ٹچ کر مارا ہے. یعنی ان ریئلٹی آپ نے ٹی وی پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے اندر اگر یہ خصوصیات موجود ہیں تو کتاب کا موضوع وائی نیشنز فیل کا جواب ہمیں مل جائے گا. علی صاحب بیٹیاں میری 2 ہیں, بہو ابھی نہیں ہے. جی. اچھا دیکھیے, میں نے بہت ہی سمپل فارمولا جو میں نے اس کتاب سے سیکھا ہے, میرا نہیں. اچھا. اور اس کتاب میں انہوں نے ڈھیروں ممالک کی ایگزامپل دی ہے. تو جو آپ کا اوریجنل جو آپ کی اسمپشن تھی, دیکھیے اس ملک میں واقعی میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اس ملک میں واقعی کسی قسم کے ریسورسز کی کمی نہیں ہے. میں نے ایگریکلچر کا آپ کو بتا دیا, منرلز کا اتنا ہے. آپ دیکھیے ایک ریکوڈک جس کو ہم نے تباہ برباد کر دیا, ہماری لیڈرشپ نے تباہ برباد کر دیا. اور میرے ایک دوست تھے, وہ لمس کے ریکٹر تھے, ان سے میں نے کہا کہ آپ ایک کورس ڈیزائن کریں اور اس کا ٹائٹل یہ ہو کہ ہاؤ ٹو کنورٹ $100 billion ایسٹ انٹو لائبلٹی. $100 ارب کا آپ کے پاس ایک کان پڑی ہو اور اس کو آپ نے لائبلٹی میں کس طرح بدلنا ہے. یہ کام کر دکھایا ہماری لیڈرشپ نے. دیکھیں ان ریئلٹی آپ ڈپلومیٹکلی اسی بات کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں.
آپ کے لیڈرشپ جو ہے اگر وہ ریپرزینٹیٹیو ہے آپ کے لوگوں کی, تو دیٹ مینس اٹ ریپرزینٹس دا ویلیوز دیٹ آر ہیلڈ بائی دا پیپل, دا کوالٹیز دیٹ آر پوزیسڈ بائی دا پیپل, ان ادر ورڈز دا کائنڈ آف جینز دیٹ آر دیئر ان دا پیپل. Our DNA problem is reflected in our leadership's inability to govern. یہ میرا خیال ہے, I don't know. اب آپ اس سے بھی ڈس ایگری کریں بھلے. نہیں قدر نہیں, جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ آپ کو عام پاکستانیوں میں ملتی ہی نہیں. آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ اس وقت ہماری جو اشرافیہ ہے وہ آپس میں جنگ کر رہی ہے کرسی کی. جس سے کرسی کھنچ گئی ہے, جس سے کرسی کھو گئی ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں نے کرسی پہ واپس آنا ہے, اور نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہیں, صرف کرسی پہ واپس آنا ہے. جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھے رہنا ہے, نہ کوئی قانون, نہ کوئی آئین, نہ کوئی اخلاقیات. عام پاکستانی کی جو ویلیوز ہیں آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے. آپ ایک ورلڈ جنروسٹی انڈیکس ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. میں مانتا ہوں بہت جنرس ہے ہماری نیشن. یہ دیکھیے یہ ہمارے کلچر کی ویلیو ہے. میں مانتا ہوں جو فیملی اورینٹیشن وہ ہمارے کلچر کی ویلیو ہے. یہ ہماری اسٹرینتھس ہے نا, میں تو مان رہا ہوں دیز آر آور اسٹرینتھس. اچھا تو یہاں پہ جو میں دوبارہ سے جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا گورننس از ناٹ, دیکھیں آپ کوشچن دیکھیں, میں کوشچن یہ ہے کہ دیز آر آور اسٹرینتھس, گورننس از ناٹ آور اسٹرینتھ. یہ میری کہنا کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ ہمارا فیلئر سیاسی ہے, ہمارا فیلئر معاشی نہیں ہے. ہمارا فیلئر وہ ڈی این اے والا جو آپ نے ذکر کیا تھا دوبارہ سے, وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ جو نارتھ کورینز ہیں اور ساؤتھ کورینز ہیں دونوں کا ایک ہی ڈی این اے ہے, لیکن ساؤتھ کوریا دیکھیں کہاں نکل گیا اور نارتھ کوریا پیچھے رہ گیا. ڈی این اے ایک ہی ہے, زبان بھی لیکن ایک. سر فنکار تو دونوں ہیں نا, فنکار دونوں ہیں, یا آپ مانے نہ مانے. آپ نارتھ کورین اور ساؤتھ کوریا کا جب کمپیریزن کرتے ہیں تو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا والے دونوں فنکار ہیں. اب وہ کس طرح کے فنکار ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ بات میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ گورننس کے حساب سے دونوں ممالک میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن دونوں فنکار ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اب آپ سوچئے کہ ڈی این اے ایک جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, نارتھ کورین کا ساؤتھ کورین کا ایک ہی ڈی این اے, فلمیں ایک ہی دیکھتے ہیں, زبان ایک ہی بولتے ہیں, گانے وہی ایک ہی گاتے ہیں, کلچر ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہی ہے, لیکن صرف لیڈرشپ میں فرق. سر ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی کا لے لیں نا, سیدھا سادہ ایگزامپل ہے. وہاں پہ آپ اسی کا فیوچر آپ دیکھ لیں, ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی کا, ویسٹ جرمنی ایسٹ جرمنی اب ایک ہو گئے. اب آپ دیکھیں دونوں ایک ہے, بلکہ اینجلا مرکل کا تو تعلق ہی ایسٹ جرمنی سے تھا, اور وہ ملک کی چانسلر بنی اور بہت کامیاب چانسلر بنی. بات آپ کی مان لی بھائی, بالکل بات مان لی بھائی ہم نے ڈاکٹر فاروق سلیم کی. تو اب وہ ڈی این اے والا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جرمن تو فنکار ہے نا سر, آپ سمجھو وہ لوگ تو سب سے زیادہ ڈی این اے پہ زور دیتے ہیں, لیکن وہ میں نہیں بولوں گا ٹی وی پہ, ورنہ تو ایک طوفان بچ جائے گا میڈیا پہ پوری دنیا میں. جی ایسے ہی ایک اور ایگزامپل انہوں نے کتاب میں لکھی ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر, ایک ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں, ایک ہی زبان بولتے ہیں, ایک ہی کلچر ہے, وہی فلمیں دیکھتے ہیں, وہی گانے گاتے ہیں, لیکن ایک کسی اور طرف نکل گیا ملک اور دوسرا ملک کسی اور طرف نکل. اچھا چلیں پھر ہم وہی کرتے ہیں جو پاکستان میں لوگوں نے آپ کے فینومینا پہ فنکشن کرتے ہوئے کیا. بہت سارے لوگ ہیں نا جنہوں نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی ٹی وی پر باتیں سن کے نا سوچا کہ اس مسئلے کا حل نکال سکتے, تو انہوں نے کہا چلو پھر ہم ایک لیڈر مینوفیکچر کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آج بڑا مزہ آئے گا. لوگوں نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے پروگرام دیکھے ٹی وی پر, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. اب اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے گورننس کا ایشو ریزالو ہو سکتا ہے, ہم ایک لیڈر مینوفیکچر کرتے ہیں. ہم نے مینوفیکچر کیا, اس میں فالٹ نکل آیا سر, اب کیا کریں؟ یہ کمی جو ہے وہ کامن گراؤنڈ کی. جب ساری دیکھیں لیڈرز آئے ہیں آج کل, آپ دیکھیے جو لیڈرز آپ نے بتایا وہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمونائزیشن آف دا اپوننٹ, یعنی کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو شیطان بنا کے پیش کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہ گیم چل رہی ہے, جو سیاسی حریف ہیں وہ ایک دوسرے کو شیطان کہتے ہیں, ایک دوسرے کی تباہ و بربادی چاہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف جمہوری نظام میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, تو وہ ان کو برباد کر دینا چاہتے ہیں, ان کو جیل کے پیچھے بھیج دینا چاہتے ہیں. دونوں طرف حالات وہی ہیں. نہیں مان گیا, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو باتیں آپ نے کی کہ یہ کوالٹیز کچھ جو نہ ہوں, تو ایک لیڈر ہم نے بنایا, ہم نے سوچا اس میں گریڈ کا عنصر نہیں ہے,
نہیں میری باتوں پہ آپ مسکرائیے گا نہیں, آپ پکڑ لیا آپ نے میں کیا بات کر رہا ہوں, لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا یہ گریڈ سے بالا تر ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ خود غرض بھی نہیں ہے, بالکل درویش طبیعت کا آدمی مالک ہے, کہیں پر بھی بیٹھ جاتا ہے, کہیں پر بھی سو جاتا ہے, کچھ بھی کھا لیتا ہے. اور تیسرا ہم نے یہ سوچا کہ تاریخ کا بھلے اس کو علم نہیں ہے, اپنی مرضی کی تاریخ بنا لیتا ہے, کسی بھی ملک کا بارڈر کسی بھی ملک کے ساتھ ملانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. تو سر بات کچھ ایسی ہے کہ آپ نے بنا لیا نا, میں بھی سمپتائزر ہوں اس کا, لیکن وہ لیڈر کو وہ ایکسپیریمنٹ آپ کا فیل ہو گیا. یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق کام کیا تھا, کوشش بہت ہوئی, بن نہیں رہا نا, بندہ نہیں مل رہا, سانو بندہ نہیں لبدا, تو اسے بندہ کدھروں لب کے دے دو. علی صاحب 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم سب کی کامن ہسٹری, 23 کروڑ پاکستانیوں کی مشترکہ تاریخ, 23 کروڑ پاکستانیوں کی مشترکہ ویلیوز, جس کا ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا. ہم سب لوگ فیملی اورینٹڈ ہیں, ہم سب لوگ بڑوں کا ادب کرنا ہمیں سکھایا جاتا ہے, سب جو, اور آپ سوچئے کہ مشترکہ خواہشات, سب چیزیں مشترکہ ہیں. لیڈر ہمیں پولرائز کر دیتے ہیں, آج ہم ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں صرف اور صرف اگر کوئی سیاسی نظریہ ہمارا خراب ہو جائے. اور وہ لیڈرز یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے ووٹ کی خاطر صرف. تو سیلفش ہے نا پھر, they are selfish, that means they are selfish. اچھا, اب دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں مسایا کمپلیکس, کوئی ایک شخص آئے گا اور وہ پورے ملک کی جو قسمت ہے وہ بدل ڈالے گا. دیکھیے یہاں پہ ہم نے کامن گراؤنڈ کریٹ کرنا ہے. 23 کروڑ پاکستانیوں کا ایک ہی گراؤنڈ ہے. سیاسی طور پہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو ڈیمونائزیشن ہے, ایک دوسرے کو شیطان بنا دینا, ایک اصل میں مسئلہ یہ ہے نا فاروق سلیم صاحب, جس ملک کے اندر فلسفی یہ ہو کہ لیسر آف دا ڈیول کو ہم آگے لے کر آئیں گے. آپ مجھے بتاؤ وہاں جس ٹیبل پہ میں بیٹھ رہا ہوں, جس ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہوں, جہاں افطار ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, وہاں پہ بات یہی ہوئی ہے who is the lesser of the devil. کم آن سر, آپ کا ملک کیا اس طرح آپ چلاؤ گے جہاں آپ ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر سے اس سے کمپیئر کرو گے کہ یہ کم برا ہے, اس سے یہ کم برا ہے. اچھا آدمی ایک بھی نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر. بس یہ میرا آخری سوال, مجھے جواب دے دیں, کہ آپ کے ملک میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں اس ملک کو چلانے کے لیے, کہ آپ بحث کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ان میں سب سے کم برا ہے اس کو لیں گے, یعنی برے کو ہی لیں کے رکھیں گے. یار یہ کیا ہے, مجھے بتائیں, مجھے سمجھائیں. اس ملک میں لگ بھگ 23 کروڑ اچھے لوگ رہتے ہیں, آپ یقین کر لیجئے, لیکن یہاں پہ جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہے, جو ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے, وہ کوئی 1190 خاندان کو سرو کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ 1190 میں نے ایسے گنے ہیں کہ جو آپ پروونشل اسمبلیز کے ممبرز ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, جو سینٹ کے ممبران ہیں. 23 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ان میں سے لارج میجورٹی جو ہے, جیسے میں نے کہا, ان کی کامن ویلیوز ہیں, کامن ایسپریشنز ہیں, ان کی کامن جو ہے وہ تاریخ رہی ہے. معاملہ یہاں پہ لیڈرشپ کا ہے, اور اس ملک میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اور وہ 3 کوالٹیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, خود غرضی کی, لالچی ہونے کی, اور تاریخ کے لیے. بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا, لیکن میں کیا کروں, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام مختصر ہے. گفتگو پھر آگے آنے والے پروگراموں کے اندر پھر آپ کے ساتھ کریں گے. یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.